السلام علیکم ناظرین، وائس آف پی ٹی آئی کے ساتھ میں ہوں محمد فرقان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا یہ خصوصی پروگرام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو سب سے ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہوتی ہے اس کی معیشت۔ اب معیشت اگر آپ کی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تاجر ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا تاجر ٹھیک نہیں ہے، تاجر خوشحال نہیں ہے، اگر اس کا کاروبار ترقی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ملک ترقی نہیں کر رہا، وہ ملک پروان نہیں چڑھ رہا، اس ملک کے اندر خوشحالی نہیں ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پاکستان کے اندر جو تاجر برادری ہے وہ کس حال میں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی کے صدر جناب فہیم صدیقی صاحب، جو کہ مشہور و معروف تاجر ہیں۔ راولپنڈی میں ان کا ایک نام ہے، تاجر برادری کے اندر ان کی ایک پہچان ہے۔ راولپنڈی کے اندر انہوں نے عرصہ تقریباً 35 سال سے بزنس کیا اور ماشاءاللہ ایک معروف اور کامیاب بزنس مین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو شہر راولپنڈی کے اندر کاروبار کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ جناب، آپ آئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے ہمارے ویو لینے کے لیے اپنے چینل پہ ہمیں جناب ٹائم دیا، آپ نے مہربانی آپ کی۔ تو ویسے تو بزنس تو مجھے تقریباً ہو گئے 84 سے میں بزنس میں ہوں، 84 سے پریکٹیکل بزنس میں ہوں۔ اور ویسے میں جب کالج میں تھا تو میں نے سیکنڈ ایئر میں تھا تو میں نے ہلکا پھلکا چھوٹا چھوٹا کام شروع کر دیا تھا، تو بزنس تو کرتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا۔ لیکن اس کے اونچ نیچ، اچھائیاں برائیاں ساری چیزیں دیکھیں، اور اللہ کی مہربانی سے ایسی ہوئی، آپ جیسے بہت سارے ہمیں ساتھی ایسے مل گئے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا۔ اور پاکستان کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں، بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے جس کو میں نہ سمجھتا ہوں کافی حد تک، یعنی کہ اگر 100% نہیں تو 90 تک سارے بزنسز کو سمجھتا ہوں میں۔ اور کیونکہ میں کافی ساری ایسوسیشن کا بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں، چائنا مارکیٹ کو بھی یہ بات کرنے والا میں ہی ہوں، اور چائنا مارکیٹ کے اندر پریزیڈنٹ شپ بھی بہت عرصہ میرے پاس رہی۔ اب پھر پنڈی چیمبر آف کامرس سے بھی میرا تعلق ہے، اس کا بھی میں سینئر ممبر ہوں۔ پھر دنیا کے اندر جتنے بھی پاکستان سے بزنس ڈیلیگیشن جاتے رہے ہیں دنیا میں، جہاں جہاں جس ممالک میں، اس کو بھی میں وہاں پہ ساتھ جاتا رہا ہوں، اور اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی اویئرنیس ملی، ویژن ہمارا بڑا کہ دنیا کس طرح کام کرتی ہے اور ہمارا بزنس مین کس طرح کام کرتا ہے۔ تو آپ تو خیر دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے سے، جو دیکھنے والے ہیں آپ کے ویورز، میں ان کے لیے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میں نے کوشش یہ کی کہ جو بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، جو میں نے دیکھا کہ خاص طور سے دکاندار طبقہ ہو گیا، ریڑھیوں والے ہو گئے، یہ کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے اندر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ 80-90% جو ہے نا بیچارے کم پڑھے لکھے، مڈل پاس یا میٹرک پاس یا جناب انڈر مڈل یا بالکل ہی بیچارے ان پڑھ ہیں۔ تو جتنے بھی گھر کے بیکار بچے ہوتے تھے جو ان پڑھ ہوتے تھے، اس کو دکان بنا کے دے دیتے تھے کہ بھی دکان بنا دو اس کو جناب، بیکار ہے، یہ کوئی جاب تو کر نہیں سکتا۔ تو وہ کوانٹٹی میں اتنے زیادہ ہیں، لیکن ان کو جو بزنس کے طریقہ کار ہیں، جو جدید بزنس کے طریقہ کار ہیں، وہ بیچاروں کو نہیں پتہ۔ جو ٹیپیکل پرانے اسٹائل سے کام کر رہے تھے، ہم نے ان کو بھی کوشش کی کہ جو ہے نا ان کو ہم اس ڈیجیٹل بزنس کی طرف بھی ہم لے کے آئیں۔ اس کے اندر ہم نے بہت سارا کام کیا ہے۔ آج پاکستان میں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ چھوٹے بزنس کے اندر راولپنڈی اس ٹائم ٹاپ آف دا لسٹ ہے آن لائن کے اندر۔ اور وہ لوگ کاروباری جن کے پاس مال ہے اور ان کو بیچنے کا طریقہ، نیا طریقہ نہیں پتہ تھا، وہ ٹیپیکل پرانے اسٹائل سے بیٹھے تھے کہ دکان کھولی ہے، مال ڈال دیا ہے، اور اپنے آپ اب کسٹمر آئے تو آئے، نہیں آیا تو اللہ مالک ہے۔ تو ان کو اویئرنیس دی، ان کو سمجھایا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس آنے کی وجہ سے میں نے کوشش کی کہ بڑوں کے بجائے چھوٹے کاروباریوں کو جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے دوران جب 2019-20 کے اندر ساری دنیا بند تھی، اور واحد پاکستان میں کیا دنیا میں یہ فخر سے بات کر سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اگر
آن لائن کی اپڈیٹ دے رہی تھی، تو وہ راولپنڈی شہر تھا، اور وہ میں اور میرے ٹیم نے سارا یہ کام کیا کہ لوگوں کی ہم نے گھنٹوں کے اندر دکانیں خالی کروا دی اس ٹائم، جس ٹائم کے سب کچھ پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی تھی، اور ہمارے راولپنڈی نے اس ٹائم اپنا نام بنایا، اور ہم نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو جس طرح بھی ایک تو کچھ تو کام ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے کرنے کے، تو ہم لوگ عام طور پہ میں دیکھا کہ ہماری پبلک یہی سوچتی ہے یا سمجھتی ہے یا ہر وقت یہی کرتی رہتی ہے کہ بس گورنمنٹ کرے گی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے تو جو کرنے والے ہیں کریں، اگر گورنمنٹ نہیں کری تو آپ کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے؟ تو آپ بھی تو کچھ کریں نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، تو اس کو استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں. تو وہ اللہ کی مہربانی سے لوگوں نے استعمال کیے، اور پنڈی اس ٹائم جو ہے کاروبار کے اندر آن لائن میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے پورے پاکستان میں. فیب صاحب یہ بتائیے، اب سے کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت اور آج جب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، تو تاجر اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت بہتر تھی یا آج شہباز شریف صاحب کی حکومت بہتر ہے؟ دیکھیں جو نون لیگ کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے نا، تو تاجروں نے یہی سمجھا ہے کہ جناب یہ تاجر دوست جو ہے نا گورنمنٹ آئے گی، اور ہمیشہ یہ تاجروں کا خیال کرتی ہے. اور تاجروں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان میں تاجر طبقہ خاص طور سے پنجاب کے اندر زیادہ تر نون لیگ میں ہی ہے. اور لیکن جس ٹائم اب گورنمنٹ آئی ہے ان کی، شہباز شریف کی جب گورنمنٹ آئی ہے، تو جتنا تاجر پسا ہے اتنا کبھی بھی تاجر پہلے نہیں پسا. سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے نا کہیں کی کہیں چلی گئی. جو ہمارا ملک کیونکہ انڈسٹریاں ہونے کے باوجود جو عمران خان کی گورنمنٹ نے تھوڑی بہت جو انڈسٹریوں کو چلانے کی کوشش ابھی کی تھی، ابھی ہم ایکسپورٹ والی سائڈ پہ جانا شروع ہوئے تھے کہ ساتھ ہی جو ہے نا امپورٹڈ گورنمنٹ آئی، اور انہوں نے سب سے پہلا جو ہے نا ہمارے اکانومی کے اوپر انہوں نے جو تباہی مچائی کہ اس کے اوپر ڈالر جو ہے نا ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے امپورٹڈ آئٹموں پہ بہت ساری ایسی امپورٹڈ آئٹموں پہ بھی پابندی لگا دی جو کہ پاکستان میں بنتی ہی نہیں ہے. جب پاکستان میں بھی نہیں بنتی ہے اور آپ امپورٹ پہ بھی پابندی لگا دیں گے تو تاجروں کا تو تباہی بربادی ہونی ہے، مہنگائی ہونی ہے. پھر ظاہری بات ہے کہ دوسرے ذرائعوں سے اگر آئٹم آنا شروع ہو جائیں گی کوئی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ مہنگی ہوں گی اور مسئلے مسائل بنیں گے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے بل جناب اتنے زیادہ، ٹیکسیز اتنے زیادہ، اور ایک ہی ٹیکس کے مختلف نام دے کے ایک بندے نے اگر بہت سارے بل میں نے دیکھے ہیں کہ جس نے جناب اگر اس نے 1000 روپے کی بجلی استعمال کی ہے، لیکن اس کا بل جو ہے نا 10,000 15,000 20,000 کے بل آ رہے ہیں. لوگ کس طرح گزارا کریں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میں بلکہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو لڑکے کام کرتے ہیں بیچارے 15-20,000 25,000 روپے کی جو تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، ان کو اگر آنے جانے کا، وہ گھر سے اگر موٹر سائیکل کے اوپر آتے ہیں تو آنے جانے کا ان کو اگر 1 لیٹر بھی لگائیں تو 30 لیٹر یار مہینے کا بن جاتا. تو 30 لیٹر آپ کو پتہ ہے کہ 7-8 ہزار روپے کا، اس کو آدھی تنخواہ تو اس کی بیچارے کی پیٹرول کے اندر چلی جائے گی. تو کس طرح سروائیو کریں گے؟ جی جیسے آپ نے ٹیکس کے حوالے سے بتایا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے آپ کے ساتھ ہی پاکستان کے اوپر، عام شہریوں کے اوپر اتنے ٹیکسوں کی برمار کر دیا ہے کہ عام آدمی کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. بالکل. اب آپ نے جیسے بتایا کہ امپورٹ بھی بند کر دی اور ٹیکس کی برمار بھی کر دی، تو جب تاجر مشکلات کا شکار ہوگا تو لازمی بات ہے کہ جو عام آدمی ہیں اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. تو اب جو پاکستان کا تاجر ہے اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ وہ کیا سوچتا ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، حکومت کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب، ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. مشکل فیصلے جتنے بھی وہ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے عوام کے لیے ہیں. اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں تو آج وزیر اعظم کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنا جتنا بھی ہے نا بجلی کے بل اپنی جیب سے دینا شروع کر دیں. سرکاری
جو پیٹرول استعمال کرتے ہیں وہ سرکاری پیٹرول استعمال نہ کریں، اپنی جیب سے استعمال کریں۔ جتنی لوڈ شیڈنگ عوام استعمال یعنی کہ مستفید ہو رہی ہے نا جتنی لوڈ شیڈنگ سے، اتنی جناب وہ خود بھی لوڈ شیڈنگ برداشت کر کے دیکھیں، وہ اے سیوں سے باہر نکلیں۔ اگر ان کے پاس متبادل بندوبست ہے نا کہ جناب انہوں نے جنریٹر لگائے ہوئے تو وہ جنریٹر کو ختم کریں۔ وہ بھی کہیں کہ جیسے عوام ہماری پس رہی ہے، جس طرح پسینے کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم بھی بیٹھیں گے۔ جتنی دیر وہ بھوکے رہیں گے اتنی دیر ہم بھی بھوکے رہیں گے، تب ہم مانیں گے کہ واقعی جو ہے نا مشکل فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی مشکل فیصلے نہیں ہیں کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ یہاں پہ سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھائیں اور یہ جناب ان کو کھانسی بھی ہو جائے تو یہ باہر جا کے جناب علاج کرائیں۔ ہماری عوام جو ہے نا یہ سرکاری اسکولوں اور کالجز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو جناب مافیا کو جو ہے نا انہوں نے ہمارے سر پہ بٹھا دیا۔ ہمارے بچے جو ہے نا وہاں پہ جا کے مہنگی جو ہے نا ان کو فیسیں دے کے تعلیم بھی وہ تعلیم نہیں رہی جو پہلے تعلیم ہوتی تھی۔ ان کے بچے جا کے باہر جا کے جو ہے نا ایجوکیشن حاصل کریں۔ تو یہ کون سے مشکل فیصلے ہیں؟ یہ جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے عوام کی تباہ و بربادی کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ تاجر جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی یا جو اس کی پالیسی تھی وہ سب سے بیسٹ تھی، کیونکہ پہلے ان لوگوں نے اس طرح کی کمپین چلائی کہ جی مہنگائی کر دی، فلاں کر دیا، ایسا کر دیا، تو لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ واقعی شاید عمران خان کی کوئی غلطی ہے۔ لیکن آج لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ بہتر تھی۔ ان لوگوں نے تو آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تاجروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، لیکن مشکل فیصلے عوام کی گردنیں کھینچنے کے لیے، گردنیں پکڑنے کے لیے، ان کو نچوڑنے کے لیے مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ کوئی مشکل فیصلہ ایسا نہیں ہے جس کے جو ہے نا ان کو کوئی نقصان ہوتا ہو۔ ان کے بچے، ان کی فیملیاں ساری باہر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پیسے ڈالرز کی شکل میں باہر سے آ رہے ہیں۔ یہاں ڈالر مہنگا ہوگا تو ان کا پیسے جو ہے نا بڑھتے چلے جائیں گے۔ تباہ و بربادی اگر ہوگی تو اس قوم کی ہوگی۔ ایک ٹائم وہ تھا کہ جس ٹائم پی ٹی آئی کا مجھے یاد ہے کہ ورکر کسی کو بتاتے ہوئے شرماتا تھا کہ میں جو ہوں نا جی پی ٹی آئی میں ہوں۔ آج یہ صورتحال بنی ہوئی ہے فرقان بھائی کہ نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ شرماتا ہے بتانے میں اس بات پہ کہ میں نون لیگ کا ورکر ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار واقعی جو ہے نا جی، کیونکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لوگ آتے ہی اس ملک کو لوٹنے کے لیے، کھانے کے لیے، اس کے بعد انہوں نے جانا اپنے ملک میں، جو انہوں نے اپنے بچے جہاں پہ پالے ہوئے ہیں، جنہوں نے جہاں پہ اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔ دیکھیں عمران خان کا مرنا جینا ہر چیز یہاں پہ ہے، پاکستان میں ہے۔ جب تک یہ مشکل فیصلے نہیں کریں گے کہ آج کے بعد جو بھی گورنمنٹ میں آئے گا، وزیر اعظم یا وزیر یا ایم این اے یا ایم پی اے، اس کی کوئی جائیداد باہر نہیں ہوگی، ساری وہ جائیدادیں بیچ کے پاکستان میں وہ واپس اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئیں، اپنی اولادوں کو وہ واپس لے کے آئیں۔ اپنی اولادوں کے لیے یا اپنے لیے کوئی بندہ باہر جا کے علاج نہیں کرائے گا، کوئی بندہ ایجوکیشن باہر نہیں لے گا، تو آپ کو ان کو پھر مجبوری یہ ساری ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا۔ سب اتنے مشکل فیصلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر علاج نہیں کروائیں گے، باہر تعلیم حاصل نہیں کریں گے، باہر بزنس نہیں کریں گے اور اپنا پیسہ ملک میں لائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے؟ بالکل کرے گا اگر دیکھیں قوم سے مخلص ہے نا، ویسے تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے قوم کے مخلص ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے لیے ہم یہ کر دیں، ہم وہ کر دیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم محنت کر دیں گے۔ ایکٹنگ کرنے سے تو نہیں ہوتا نا، پریکٹیکلی کرنے سے ہوتا ہے۔ مشکل فیصلے یہی مشکل فیصلے ہیں کہ مشکل فیصلے وہ کریں نہ ہم گورنمنٹ کے سے جناب تنخواہ لیں گے کیونکہ آپ کے پاس پہلے ہی کمایا ہوا بہت کچھ ہے، نہ آپ وہاں سے پیٹرول لیں گے، نہ آپ کوئی گھر لیں گے ان سے، نہ آپ کوئی جناب ملازمین لیں گے وہاں سے، نہ آپ کوئی گاڑیاں وہاں سے لیں گے۔ سب عوام جو ہے وہ اگر 20-30 ہزار 50 ہزار میں اپنا پیٹرول استعمال کر رہی ہے، اپنی جیب سے وہ گیس کے بل، بجلی کے بل، کھانے پینے کی چیزیں، رینٹ بھی اسی میں وہ بیچارہ دے رہا، اگر 40-50 میں، یہ لاکھوں روپے اگر تنخواہ لے کے اپنی گاڑی بھی نہیں وہ انہوں نے استعمال کرنی، اپنا پیٹرول بھی نہیں استعمال کرنا، اپنی بجلی بھی نہیں استعمال کرنی، اپنا گھر بھی استعمال نہیں کرنا، اور علاج بھی جا کے باہر جا کے کروانا، اور وہاں پہ ایجوکیشن بھی باہر جا کے دینا، جائیدادیں بھی باہر بنانا، تو یہ مشکل فیصلے یہ والے کریں۔ پھر سے آپ نے کئی بار اپنی گفتگو کے اندر باہر کا ذکر کیا،
تو آپ ماشاءاللہ سے نہ صرف پاکستان میں بڑے پاپولر ہیں بلکہ آپ دنیا میں گھومتے ہیں بزنس کے سلسلے میں. آپ امریکہ بھی گئے, یورپ بھی گئے, مڈل ایسٹ بھی گئے. تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں بزنس کا طریقہ کار اور دنیا میں بزنس کا جو طریقہ کار ہے اس میں کتنا فرق ہے؟ یہ تو خیر اب یہ بھی ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے, یہ پورا ایک پروگرام آپ کا ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں, کیونکہ دیکھیں مجھے بڑی جگہ پہ آفریں بھی تھیں دنیا میں, امریکہ میں بھی, یورپ میں میرے بہت سارے دوست بھی ہیں, اور مجھے جب بھی میں گیا ہوں تو کہتے ہیں بس تو یہیں رہ جا, یہاں پہ ہم ایسا کر لیتے ہیں. میں کہ نہیں, مجھے جو پسند ہے پاکستان پسند ہے, جو پاکستان میں فیسلٹیز ہیں یا جو میں سمجھتا ہوں, جو میں نے دنیا دیکھی ہے, اس کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے. اور دنیا کے اندر جو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ انسان مشین بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ جو ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی انسانوں والا کام ہے. وہ صبح سے لے کے بیچارے رات تک جو ہے نا مشین بنے ہوئے ہیں, صبح جا رہے ہیں, رات کو آ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو کام اور کام. اور اس کے بعد وہ جو ویکنڈ ان کی آئے گی, ویکنڈ والے دن وہ جناب ان کے اور 100 کام ہوتے ہیں ان کے پاس. مجھے یاد ہے میرے اپنے بہت سارے عزیز دوست وہاں پہ ہیں, اور وہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی اگر ملنا چاہتے ہیں نا, تو بہن بھائی بھی جو ہے نا کئی مہینے پہلے آپس میں ٹائمنگ کرتے ہیں کہ جناب میں فلاں ٹائم پہ آؤں گا اور آپ مل جائیں گے کہ نہیں ملیں گے. جب ان کے ٹائمنگ دونوں کے میچ کر جائیں تو وہ آپس میں ملتے ہیں. یہاں تو ہم سارا دن آپس میں ملنا جلنا, گپ شپ, یہ وہ, جانا آنا, ساری چیزیں. اچھا, جو وہاں پہ بزنس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ بزنس وہاں پہ کیسے ہیں اور یہاں پہ کیسے ہیں, وہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہر بزنس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے. یہاں پہ تو پاکستان میں تو ایک بالکل یہ عجیب و غریب سا اسٹائل ہے نا کہ اگر میرا دل کیا یا مجھے کسی دوست یار نے یا کسی رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ یار آج کل پراپرٹی کا کام بڑا زبردست ہے, تو میں جناب کوئی دکان لوں گا اور ایک پراپرٹی کا بورڈ لگاؤں گا اور بیٹھ جاؤں گا اور اپنا کام شروع کر دوں گا. اچھا, مجھے اس کی الف بے بھی نہیں پتہ ہوگی اور پتہ لگے گا 4 مہینے بعد کہ جناب اس میں تو نقصان ہو گیا, اب میں کچھ اور. اچھا, آپ نے یہ فرمایا کہ کسی نے مشورہ دیا اور کام شروع کر دیا. یہاں پہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر کسی کو کام کرتا ہوا دیکھا کہ یار یہ 4 پیسے کما رہا ہے, تو بغیر کسی مشورے کے اس نے بھی وہی کام شروع کر دیا. یہی میں وہیں پہ آ رہا ہوں. تو دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا, اب آپ کا اگر ایک پراپرٹی کا آپ نے کام شروع کیا اور آپ کا کام نہیں چلا, آپ نے دوسرے دن جناب موبائل سیٹ کسی نے مشورہ دیا, موبائل کھول لیے, موبائل کی دکان بنا لی, آپ نے بورڈ چینج کر دیا جناب, موبائل سینٹر بنا لیا. یا کسی کا دیکھا دیکھی, وہی آپ والی بات کہ یار وہ فلاں بڑا کروڑوں روپے کما رہا ہے تو میں بھی یہی کر لوں, ٹھیک ہے جی, اس کو دیکھا کر لیا. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. آپ پاکستان میں یہ بڑی کمی ہے, اور لاکھوں نہیں کروڑ لوگ جو ہے نا بزنس کے اندر ہیں, چھوٹے بڑے ملا کے, ٹھیک ہے, کروڑ بندے جو یعنی کہ ریڈیو والے سے لے کے نا, جو چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے لے کے انڈسٹریاں تک. انڈسٹریاں بھی بغیر ان لوگوں کے تو نہیں چل سکتی. انڈسٹری میں کوئی پروڈکشن بنے گی تو یہ لوگ ہی بیچیں گے نا, انڈسٹریل تو خود تو نہیں بیچ سکتا. تو بات یہ ہے کہ جب یہ کروڑ بندے جو ہیں, ان کو ٹرینڈ کرنے والے کوئی نہیں ہے پاکستان میں, ان کو بتانے والے کوئی نہیں ہے کہ یار آپ نے اگر کتابوں کی دکان کھولنی ہے تو وہ کیسے کھولنی ہے, آپ نے اگر کپڑے کا بزنس کرنا ہے تو کپڑے کا آپ نے کیسے بزنس کرنا ہے, اس کے کیا طریقہ کار ہیں, اس کی کمیاں بیشیاں, اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ نے جو چیز آپ نے لینی کیسے ہے, بیچنی کیسے ہے, مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, اس کو جناب آپ نے اپنی سیل کیسے بڑھانی ہے, ملک کا کہاں سے فائدہ کرنا ہے, آپ نے اپنا کیسے فائدہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسک چیزیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہم دیکھا دیکھی یا ہمیں وراثت میں جو مل گئی, ہمارے باپ دادا کر رہے تھے جو جی میں بھی یہی کر رہے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کا ہے کہ جناب میں اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے, سیکھا ہی نہیں ہے, پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہماری بہت ساری کمی ہیں. دنیا کے اندر اس طرح نہیں ہوتا. دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے پراپر, آپ اس کی رجسٹریشن کرائیں گے کہ بھئی جناب ہم نے یہ کام کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کی پوری ٹریننگ لیں گے, اور ایک ٹریننگ لینے کے بعد آپ اس کا سرٹیفکیٹ لیں گے, اور سرٹیفکیٹ آپ کے آفس میں لگا ہوا ہوگا کہ جناب میں یہ کام کرتا ہوں اور یہ میں کرنے جا رہا ہوں. اور جب آپ اس پیٹرن پہ کام کرتے ہیں, اور بالفرض آپ کا جناب وہ کم از کم 1 سال کا آپ کا وہ رینیول ٹائم ہوتا ہے. آپ 1 سال کے اندر اگر آپ کا وہ اچھا کام چل رہا ہے تو آپ وہ کریں. ادروائز اگر سال بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میرا کام یہ نہیں چل رہا, تو آپ دوسری کوئی کمپنی بنانا چاہتے ہیں, تو پھر وہی پروسیجر ہے. آپ ٹریننگ لیں, کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں اس کی ٹریننگ لیں, اس کا سرٹیفکیٹ لیں, اور اس کے جناب کمپنی بنا کے رجسٹریشن کرا کے آپ بیٹھ جائیں. بہت بہت شکریہ فہیم صاحب. آخر میں ہماری جو نوجوان نسل ہے جو اس وقت
بزنس کرنا چاہ رہی ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، تو ان کے حوالے سے آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو؟ جی نوجوان تو ہمارے ماشاءاللہ پاکستان میں ہیں ہی نوجوان ہیں سارے، اور زیادہ اکثریت ہے، اور بیچارے میں ان کو اکثر و بیشتر میں یہاں پہ آفس میں بھی میرے ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ میں تو بچوں کو یہ کہتا ہوں جو بچے ہیں اسکل سیکھیں، اسکل میں جو ہے نا جی آپ آج کل کے زمانے جو پرانے ٹپیکل کام تھے نا وہ ختم ہو چکے ہیں، اور آپ جو ہے نا ڈیجیٹل بزنس کی طرف آئیں، آپ اسکل سیکھیں، اس کے اندر آپ جو ہے نا فری لانسر آپ بننا چاہیں وہ بن جائیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جائیں، آپ جناب یہ سافٹ ویئر کی طرف جائیں، آپ اپنی کوئی چیزیں جو ہے نا جی وہاں پہ بنائیں، اپنی شاپ بنائیں، اور وہاں پہ جو ہے نا کچھ سیل کریں۔ اور آج کل بڑی آسانی ہے، آسانی اس حساب سے کہ وہ والی پریکٹیکلی آپ کو وہ نہیں ہے کہ جناب پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ بزنس تو وہ کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، تو آج وہ زمانہ ہے ان بچوں کے لیے کہ جس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے نا وہ بھی بزنس کر سکتا ہے، اور بہت سارے ایسے طریقے ہیں۔ میں خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک میرا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے فہیم صدیقی آفیشیل کے نام سے، وہاں پہ کافی سارے مختلف ٹریڈ کے اوپر میں نے لیکچر بھی دیے ہیں، تو وہ لوگ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ جو پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ میرے پاس آ بھی سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے بھی میرے ساتھ فزیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں خود بھی اس ٹائم ڈیجیٹل بزنس کی طرف جو ہے نا زیادہ بچوں کا بھی فوکس کیا ہوا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کا بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کئی ہزار خاندانوں کو جو ہے نا ڈیجیٹل بزنس کی طرف لگا چکا ہوں، اور ابھی مزید ان کو میں بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے جو ہے یہاں چائنا مارکیٹ سے پنڈی سے کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر مختلف اور بازار بڑھاتے اس ٹائم تقریباً میں 2,500 سے 3,000 جو ہے شاپ کیپر جو ہے نا اپنے ساتھ جوڑ چکا ہوں، اور یہ 2,500-3,000 لوگ نہیں ہیں، 2,500-3,000 خاندان ہیں۔ اور اب آگے چل کے میرا پروگرام ہے کہ میں یہ جو بچے نئے ینگسٹر جو بچے ہیں یہ کیسے کام، یہ پہلے تو اپنے تھوڑا جو ہے نا آج کل تو یونیورسٹی پوری جو ہے نا آپ کی پڑھی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ وہاں سے مختلف چیزیں سیکھیں سمجھیں ڈیجیٹل بزنس کے حوالے سے۔ اس کے بعد میرے ساتھ بے شک رابطہ جو بھی بچے کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ جو میں قوم تیار کر رہا ہوں، یہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے پاس مال ہے پر ان کو بیچنے کا نہیں پتہ، تو میں بتاؤں گا کہ آپ فلاں کو یہ جو ہے نا سروسز دیں، فلاں کو یہ سروسز دیں، اور آپ کمائیں، آپ بھی پیسہ کمائیں، وہ بھی کمائیں، آپ بھی خوش وہ بھی خوش۔ اور اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی انشاءاللہ تعالی، میں جس کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی بھی ہے تو میں کہتا ہوں انویسٹمنٹ نہ کرو، بغیر انویسٹمنٹ کے کام کرو، انویسٹمنٹ کے ساتھ تو بچہ بھی چھوٹا سا کام کر لے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو مزہ یہی ہے کہ آپ لوگ یہ ڈیجیٹل بزنس کے بارے میں سیکھیں سمجھیں، اور کوئی چیز سوال ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کمنٹس باکس میں بھی ہمیں بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ناظرین، اس مہنگائی اور بے روزگاری کے دور میں کہ جب ہر شخص پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کام کریں، کون سا بزنس کریں، اس مشکل دور میں فہیم صدیقی صاحب نے جو بزنس سٹارٹ کیا، جو وہ نوجوان نسل کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک زبردست مستقبل کے لیے ان کی یہ پلاننگ ہے، تو ہمیں امید ہے کہ ان کے جو یہ مشورے ہیں یہ آپ کے لیے بہت کرامت ثابت ہوں گے۔ آپ لوگ ان کے پاس آئیں، ان سے سیکھیں اور اپنا کاروبار ایک بہترین طریقے سے کریں۔ آخر میں اپنی جانب سے اور پاکستانی قوم کی جانب سے حکومت وقت کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ خدا کا خوف کریں، اور اتنی مہنگائی کے اندر، اتنی بے روزگاری کے اندر آپ نے جو یہ ٹیکسز کی بھرمار کی ہوئی ہے ان پر خدا را رحم کریں اور لوگوں کے اوپر قرض کھائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔